ترکی زبان میں سرائے محل کو کہتے ہیں اور کاپے دروازے کو۔ توپ کاپے سرائے کے معنی ہیں توپ دروازہ محل، اس لیے اسے عربی میں قصر باب المدفع بھی کہتے ہیں۔ بازنطینی دور میں یہاں قسطنطنیہ میں داخل ہونے کا ایک دروازہ تھا جو سینٹ رومان دروازہ کہلاتا تھا۔ سلطان محمد فاتح نے قسطنطنیہ پر حملہ کیا تو مسلمانوں نے اپنی ایک بھاری توپ اس دروازے کے سامنے نصب کی تھی اور ان کی گولہ باری سے سب سے زیادہ نقصان اسی دروازے کو پہنچا تھا۔ پھر فتح کے بعد سلطان محمد فاتح اسی دروازے سے شہر میں داخل ہوئے تھے، اسی وجہ سے یہ توپ کاپے یعنی توپ کا دروازہ مشہور ہو گیا۔ بعد میں یہاں ایک محل بھی تعمیر کر دیا گیا جو سلاطین آل عثمان کے دور میں سلطان محمد فاتح سے لے کر عبد المجید خان تک سلاطین کی رہائش وغیرہ کے لیے بھی استعمال کیا گیا۔ اس کا نام توپ کاپے سرائے رکھا گیا۔ آج کل اس محل کو ایک تاریخی یادگار کے علاوہ عجائب گھر کے طور پر استعمال کیا جا رہا ہے، جو اپنے بیش قیمت نوادر کے لحاظ سے دنیا کے بہترین اور امیر ترین عجائب گھروں میں شمار ہوتا ہے۔ اس کے ایک کمرے میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے تبرکات محفوظ کیے گئے ہیں۔ یوں تو دنیا کے مختلف حصوں میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف منسوب تبرکات پائے جاتے ہیں، لیکن مشہور یہ ہے کہ استنبول میں محفوظ تبرکات زیادہ مستند ہیں۔ ان میں سرور دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 تلواریں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ جھنڈا جس کے بارے میں مشہور ہے کہ غزوہ بدر میں استعمال کیا گیا تھا، بال مبارک، دندان مبارک، مقوقس شاہ مصر کے نام آپ کا خط اور آپ کی مہر مبارک شامل ہیں۔ توپ کاپے کے جس کمرے میں یہ نوادرات رکھے گئے ہیں، اس میں سلطان سلیم اپنے استنبول میں قیام کے دوران خود جھاڑو دیتے تھے اور اس کی صفائی کرتے تھے۔ اس کے علاوہ اس کمرے میں انہوں نے حفاظ کرام کو مقرر کیا کہ وہ 24 گھنٹے تلاوت کرتے رہیں۔ حفاظ کرام کی ڈیوٹیاں مقرر تھیں اور ایک جماعت کا وقت ختم ہونے سے پہلے دوسری جماعت آ کر تلاوت شروع کر دیتی تھی۔ اس طرح یہ سلسلہ بعد میں خلفاء نے بھی جاری رکھا۔ اس طرح دنیا میں شاید یہ واحد جگہ ہے جہاں 400 سال تک مسلسل تلاوت قرآن پاک ہوتی رہی ہے اور اس دوران ایک لمحے کے لیے بھی بند نہیں ہوئی۔ خلافت کے خاتمے کے بعد یہ سلسلہ بند ہو گیا۔